السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، علیک التحیۃ والثناء۔ وضو کے مسائل آپ سماعت کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ گزشتہ درس میں آپ نے سنا کہ دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے وہ پانی ناقض وضو ہے، یعنی وضو کو توڑنے والا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی دکھتی پستان کا پانی دکھتے ہوئے پستان کا جو پانی یا دکھتے ہوئے کان سے جو پانی نکلے وہ نجس ہے، ناپاک ہے، اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر دکھتی ہوئی آنکھ سے، اور دکھتی کا مطلب یہ بتایا میں نے کہ اس میں درد ہو آنکھ میں، اور کسی زخم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آنکھ دکھتی ہو، تیز ہوا چلنے سے جو ذرے وغیرہ آنکھ میں چلے جاتے ہیں اس سے جو پانی نکلتا ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ جو آنکھ دکھتی ہو کہ اس میں کوئی بیماری ہے یا اس میں درد ہے اور اس سے جو پانی نکلے وہ ناقض وضو ہے۔ کبھی گاڑی تیز چلانے میں ہوا آنکھوں میں چلتی جاتی ہے تو آنسو نکلتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کسی کے تھوک میں خون نظر آیا، جب اس نے تھوکا تو خون نظر آیا تھوک میں، تو اگر تھوک کا رنگ زردی مائل ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر تھوک سرخ مائل ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ تو اگر تھوک اور خون اس کا رنگ دیکھا جائے گا، اگر تھوک ہمارا اگر زردی مائل ہو گیا ہے کہ اس میں ہلکا سا پیلا رنگ آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوک غالب ہے اور خون مغلوب ہے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر تھوک میں رنگ سرخ غالب آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوک پر خون غالب آ گیا اور تھوک مغلوب ہے، تو اب اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ اگر تھوک زردی مائل ہو یعنی وہ پیلے رنگ کا ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر لال رنگ کا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوک پر خون غالب ہے، وضو توڑ دے گا۔ وضو کے بعد ناخن کاٹا یا بال کٹوایا تو وضو کو دہرانے کی ضرورت نہیں، نہ ناخن کو دھونے اور نہ سر کو مسح کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ جو وضو میں اس نے دھو لیا ہے اعضاء کو اور جو مسح کر لیا ہے وہ کافی ہے۔ لہٰذا اگر وضو کے بعد کوئی ناخن ترشوائے یا بال کٹوائے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں کا جو خیال ہے کٹنگ کرائے تو پانی نہانا، بھئی کسی وجہ سے نہیں نہا پایا، سر دھو لیا، کپڑے بدل لیے، اس میں کیا حرج ہے؟ کیا بال کٹانے سے غسل ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا وہ چیزیں جن سے غسل فرض ہوتا ہے کیا یہ بھی شامل ہے کہ بال کٹائے تو غسل فرض ہوگا؟ نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ جی بالکل، آپ اس سے کچھ نماز میں فرق نہیں پڑنے والا، لیکن نظافت ایک چیز ہے، آدمی کو بس صاف ستھرا رہنا ہے، اس کے لیے وہ بال وغیرہ ہیں تو بھیگے ہوئے ہاتھ سے بھی وہ پوچھ لے تو بال نکل جائیں گے، سر کو دھو لے۔ اگر ایمرجنسی ہے تو، اگر ٹائم ہے تو نہا لے، سر دھو لے آرام سے، اس میں کیا ہے؟ یعنی اب وہ بھی سر دھونا کافی ہے،
پورا بدن دھونا تو ضروری نہیں ہے. ہاں نہانے کی حاجت مطلب نہانا ہی تھا اس کو، جا کے بال بنوا کے آیا نہا لے. لیکن اگر نہانا فرض تھا تو اس عالم میں حجامت بنوانا مکروہ ہے، بال کٹوانا مکروہ ہے. اگر اسے نہانے کی حاجت تھی مطلب نہانا اس پر فرض تھا، جیسے ہم بستری ہو گئی یا احتلام ہو گیا، اب اس پر غسل فرض تھا، اس حالت میں جا کر بال کٹوانا بال بنوانا مکروہ ہے. گناہ نہیں ہے لیکن مکروہ ضرور ہے، ناپسند ہے شریعت کو. اگر وضو کرنے کی حالت میں کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہوا کہ میں نے اس حصے کو دھویا یا نہیں دھویا، اگر یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے کہ پہلی مرتبہ اس کو ایسا ہوا ہے تو وہ اس عضو کو دھو لے. اور بار بار اس کو یہ خیال آتا رہتا ہے، یہ وسوسہ، تو سمجھ لے کہ یہ وسوسہ ہے، اس کی طرف دھیان نہ دے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ 3 مرتبہ آپ نے چہرہ دھو لیا لیکن پھر بھی شک ہوتا رہتا ہے کہ میں نے چہرہ دھویا ہے نہیں دھویا. یہ ہاتھ دھو لیا، کبھی شک ہوتا رہتا ہے کہ میں نے دھویا ہے نہیں دھویا. اگر زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس عضو کو دھو لے، اور بار بار ایسا ہوتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ دے کیونکہ یہ وسوسہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانی کا ایک شیطان ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے پانی میں، اس کا نام ولہان ہے. لہذا جب وضو کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. شیطان بھاگے گا. اور شیطان کو بھگانے کا ایک حربہ ہے کہ اس طرح کے جب وساوس آئیں تو کلمہ شہادت کی انگلی لے اور بسم اللہ کہہ کر یہ چبھوئے یہاں پنڈلی میں. کہاں چبھونا ہے؟ یہ پنڈلی، یہ جو گوشت ہے نا یہاں، یہ جو گوشت ہے یہاں پنڈلی، تو بسم اللہ بول کے مارے تو سرکار فرماتے ہیں کہ شیطان کے لیے وہ چھری ہے، تو ایک دم چلاتے ہوئے بھاگے گا وہاں سے. جو باوضو تھا اب اسے شک ہے کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا. جو باوضو تھا، آلریڈی اس نے وضو کیا ہوا تھا، اب اسے شک ہے کہ میرا وضو ہے یا ٹوٹ گیا، تو وہ باوضو ہی ہے، اس کا وضو باقی ہے. جو وضو ہی نہیں کیا تھا اب اس کو کہ وضو تھا یا نہیں تھا، وضو تو بنایا تھا کب کہ تھا یا نہیں تھا سوچ رہا ہے. وضو بنایا تب نہ تھا یا نہ تھا کا معاملہ، وضو بنایا ہی نہیں تھا تو اب اس وضو تھا یا نہیں تھا، وضو بنانا ہی ہے اس کو. جس نے وضو بنایا تھا اب اس کو شک ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے عصر کو وضو بنایا، نماز پڑھ لی، اب آپ کہیں کام میں لگ گئے تو اب آپ کو شک ہے، یقین نہیں. یقین اگر ہے ہوا خارج ہو گئی یا آپ پیشاب کو گئے تھے تب تو ظاہر سی بات ہے وضو ٹوٹ گیا. شک ہے تو شک کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس لیے کہ ایک قاعدہ کلیہ ہے شرعی مسائل میں کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین جو ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا. یقین جو ہے وہ یقین ہے وضو کا کہ میں نے وضو بنایا تھا، شک ہے کہ وضو ہے یا نہیں ہے. تو الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا. تو شک کی وجہ سے نہیں کہا جائے گا کہ اس کا وضو ختم ہو گیا. ایک اس طرح کے تھے صاحب جو ہر بات میں ان کو آڑی ٹانگ ڈالنے کی عادت تھی. ہوتا ہے ایسے لوگوں کو، بہت سارے لوگ کہ آڑی ٹانگ بہت ڈالتے ہیں، اور شرعی مسائل میں بھی وہ انگلیاں کرتے ہیں، ہے نا، الٹی کھوپڑی والے. بھئی شریعت کیا ہے؟ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون، قرآن و احادیث کا مجموعہ، سرکار کے فرامین، یہ ہے شریعت، ہے نا. تو اس میں کوئی ٹانگ اڑائے گا تو کیا ہوگا؟ دونوں جہاں میں ذلیل و رسوا ہو جائے گا. ہوگا نہیں ہوگا؟ ایسے ایک صاحب تھے، آ کے پوچھنے لگے مولانا سے، مولانا یہ بتائیے کہ گھر میں دہی رکھا ہوا، گھر میں دہی رکھا ہوا، اس پر پلیٹ بھی موچ دیا، ایک کتا اندر گیا، باہر نکلا، دیکھا تو وہ دہی کا برتن ہٹا ہوا ہے، کتے کے منہ میں دہی لگا ہوا ہے. اب وہ دہی پاک ہے یا ناپاک؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے دہی کو
कुत्ते को दही खाते हुए देखा? कहा नहीं। तो कहा कि दही पाक है, खा सकते हैं। कहा मौलाना ये कैसे हो सकता है? ढक्कन हटा हुआ है, बर्तन में दही है, कुत्ता अंदर गया है, मुंह में दही लगा है, तो कुत्ते ने दही खाया होगा। कहा खाया होगा, शायद बायत का मसला नहीं चलता है। अल यकीन ला यज़ूलु बिश्शक, यकीन शक से जाहिल नहीं होता। कहा नहीं मौलाना कैसे होगा? कुत्ता अंदर गया है, अंदर बर्तन में दही है, बर्तन हटा है, कुत्ता बाहर निकला है तो मुंह में दही लगा है, तो इसका मतलब है कुत्ता दही खाया है। तो आपने कहा कि वो दही पाक है, खा सकते हैं। भाई जब तक कोई आंख से ना देखे कि कुत्ते ने मुंह डाल के खाया, हो सकता है कहीं दूसरी जगह से खा के आया हो। कहा मौलाना कैसे हो सकता है? फिर आड़ी टांग डालने लगा, बहुत समझाया नहीं समझा, चला गया। अब चले गए साहब, अब बाजार से मुर्गी खरीद के गए। बेगम ने कहा कि चंदन हार, अपना सोने का चंदन हार निकाल कर दिया। अब वो साहब मुर्गी लेके गए घर को, तो मुर्गी को उन्होंने ज़बह किया छुरी लेकर। अब खून वगैरह कपड़े पे उड़ा हुआ था, छुरी में भी खून लगा हुआ था। बेगम ने कहा कि जी ज़रा लो मेरा चंदन हार पकड़ो, मैं जा रही हूँ गुस्ल करने के लिए। अब जल्दा जल्दी में चंदन हार बीवी ने मियाँ के हाथ में थमा दिया, उसी चपड़गंजू के। तो ये हुआ कि चपड़गंजू के हाथ में जो ही आया वो चंदन हार, तो चील ने देख लिया और चील उचक कर ले गई। चील की आदत होती है जेवरात वगैरह उठा के ले जाती है। अब वो दौड़ रहे, मेरा बीवी का चंदन हार, मेरे बीवी का चंदन हार। अब हाथ में छुरी, खून आलूद, खून भी उड़ा हुआ है, भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, दौड़े। चपड़गंजू साहब गए तो एक जंगल में पहुंच गए, करीब के जंगल में। वहां बड़े ऊंचे दरख्त में चील ने जो है चंदन हार डाल दिया और उड़ी चली गई। अब साहब चढ़े झाड़ में और चंदन हार लिया, नीचे उतरे तो क्या देखा कि एक मर्डर का केस है, एक लाश पड़ी हुई है। इतने में पुलिस भी आ गई। लो साहब, पुलिस ने पकड़ लिया। कहा तूने इसका मर्डर किया है? कहा नहीं साहब, मैं कैसे मर्डर करूंगा साहब, नहीं मैंने मर्डर नहीं किया। कहा तूने नहीं मर्डर किया? यहाँ लाश है, तेरे हाथ में छुरी है, खून के धब्बे तेरे बदन पे, कपड़े पे हैं, तू कहता है नहीं मारा, तू ही मारा है। अब नहीं साहब मैं कैसे मारूंगा, मैं तो मुर्गी ज़बह कर रहा था। नहीं, यहाँ पर लाश है, तेरे हाथ में छुरी है और खून लगा हुआ है। अब समझ में आया, बात तो वही थी मैंने जो मौलाना से कहा था कि कुत्ता अंदर गया है, बर्तन में दही है, बर्तन हटा हुआ है, कुत्ते के मुंह में दही लगा है, तो कुत्ते ने दही खाया होगा। अब बात समझ में आ गई, दिल ही दिल में तौबा किया, है ना, बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया कि अब आइंदा से कभी शरीयत के मामले में टांग नहीं अड़ाऊंगा, है ना। तब फिर बाद में ये हुआ कि असली कातिल पकड़ा गया और ये साहिब छूटे, है ना। तो जान बची 100 लाखों पाए, खैर से बुद्धू घर को आए। तो मियाँ चपड़गंजू का ये हाल हुआ कि अब इसके बाद हम कभी शरीयत के मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे। तो भाई शरीयत का मसला जो है उसको कबूल करो। जब अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन हमारे सामने हैं, फुकाहा किराम की बड़ी बड़ी किताबों से जो मसला है, बस अब यहाँ चूं चरा करने की कोई गुंजाइश नहीं। यह क्यों है, या कैसा है, या कैकू है, तेरी औकात क्या है कि तू चूं चरा करे। अरे उन फुकाहा किराम ने बड़ी मेहनतों से पूरी रात जाग कर कुरान और हदीस से मसाइल निकाले, और तू फिर उसमें टांग अड़ाता है कि ऐसा क्यों है, जबकि तुझे खुद तहारत के मसाइल नहीं पता। तो अगर शक हो जाए बावजू आदमी को वजू है या नहीं है, तो वो बावजू है, उसका वजू बाकी है। और अगर लेकिन वजू कर लेना उसके लिए बेहतर है, जरूरी नहीं है लेकिन बेहतर है। जबकि ये शुबा बतौरे वसवसा ना हुआ करता हो, तो अगर वसवसे से ऐसा शुबा हो जाता है, शैतान बार बार वसवसा डालता है वजू है कि नहीं की, तो उस शुबे को हरगिज ना माने, है ना। तो अगर बेवजू था, अब उसे शक है कि मैंने वजू किया या नहीं, तो वह यकीनन, अगर बेवजू था, बावजू था तब तो वो बावजू ही है। अगर बेवजू था, अब उसे शक है कि मैंने वजू किया या नहीं, तो वो यकीनन बिला वजू है, उसको वजू करना जरूरी है। ये याद है कि वजू में कोई उज़्व धोने से रह गया, कोई हिस्सा बदन का धोने से
رہ گیا مگر معلوم نہیں کہ وہ کون سا عضو تھا، کون سا حصہ تھا، لیکن اسے یاد ہے کہ میرا کوئی نہ کوئی عضو دھونے سے وضو میں رہ گیا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ بہت فل ٹینشن میں آدمی ہے اور طرح طرح کے دماغ میں خیالات ہیں، یہاں جانا، وہ جانا، وہ کرنا، یہ کرنا، اس کو پیسے دینا، اس سے لینا، وہاں میرا یہاں فلاں جگہ اپوائنٹمنٹ لیا ہوں، وہاں جانا ہے، فلاں کام ہے، جانا، بہت سارے ٹینشن ہے۔ اب اسی ٹینشن میں جلدی جلدی وضو بنا رہا ہے۔ اب اس کو یاد ہے کہ میرا کوئی وضو دھونے سے رہ گیا، لیکن اب پتہ نہیں چل رہا کہ بھئی کون سا وضو ہے، کون سا حصہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ بایاں پاؤں دھو لے۔ کون سا؟ بایاں پاؤں دھو لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان الرحیم، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیرے حبیب علیہ السلام صدقے سے جو درس ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دل و جان سے ہمیں احکام شرعیہ پر عمل کی توفیق دے، دنیا و آخرت میں ہمارے عیب پوشی، پردہ پوشی فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق دے، سچے مذہب، اچھے مذہب، پیارے مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھ اور اسی پر خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ السلام